کہ فرمایا میں وہ خدا ہوں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہ کن فیکون. میری تو وہ ذات ہے، میں کہتا ہوں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. یہ بنے بنائے پھل، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ ہزاروں قسم کا فروٹ، ہزاروں قسم کے پھل، یہ پتیاں، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ باغ و بہار، یہ سارے کا سارا خدا بنائے اور تو خدا کے سوا چھوڑ کر دوسرے کے آگے سر جھکائے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ. اللہ پاک نے ایک بات کہہ دی، فرمایا میرے بندے یہ آنکھ تیری، یہ ناک تیرا، یہ زبان تیری، یہ ہاتھ تیرے، یہ پیر تیرا، یہ سب کچھ تیرا. یہ تیرا سر جو ہے یہ لگا تو میں نے تیرے اوپر دیا، پر یہ سر ہے میرا، میری چوکھٹ کے لیے ہے، میرے دروازے پہ جھکنے کے لیے. خبردار اگر کہیں اور جھکایا. بے شک بے شک، سبحان اللہ. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کی بادشاہوں کو لوگ سجدے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ اکرام کرتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، آپ کی تو وہ پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں. ہم آپ کو یوں ہی سلام کریں، ہم آپ کو سجدے کیا کریں، ہمارا دل چاہتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا او میرے صحابیوں تمہیں پتہ چلنا چاہیے اللہ کو سجدہ کرو، اگرچہ میں سارے جہان کا سردار ہوں پر سجدے کا حقدار نہیں. اللہ اللہ. تمہارے سامنے رات کو دن میں صبح و شام فرض نماز میں نفل نماز میں تراویح کی نماز میں وتر کی نماز میں عید کی نماز میں جمعے کی نماز میں، اور تمہارے سامنے میں اس معبود حقیقی کے دروازے پہ سر جھکاتا ہوں، تم بھی وہاں جھکاؤ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے علامہ صاحب، ماشاء اور اللہ. جو بات حدیث پاک میں ارشاد فرمائی اگر تمہیں سمجھ آئے تو سارے مسئلے حل ہو جائیں. صحابہ کرام نے تو یہی پوچھا تھا نا کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں. سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیا عظیم عقل بخشی ہے. آمنہ کے در یتیم جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تو یہ تھا نا کہ اس وقت ہم آپ کو سجدہ کیا کریں یا نہیں. اللہ کے نبی نے زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا، قبر کا مسئلہ بھی بتا دیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھا تو یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں آپ کی اتنی عظمت ہے، اپنے ماں باپ کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ اولاد کی نہیں، اتنی محبت ہے کہ بیوی بچوں کی نہیں. آپ ہمارے سر کے تاج ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں. ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدے ہی کیے جائے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدس کا مسئلہ بھی بتا دیا اور بعد میں قبر شریف کا مسئلہ بھی بتا دیا. فرمایا آپ مسلمانوں اور میرے صحابہ مجھے سجدہ نہ کرو، اور یاد رکھنا کبھی میری رحلت کے بعد تم شروع ہو جاؤ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے لعنت کہی یہود اور نصارہ پہ کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. اللہ 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 سبحان اللہ. پوچھا تو تھا نا صحابہ نے اپنے وقت کے لیے کہ ہم اب کریں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اگلی بات بھی بتا دی. اب یہ دو باتیں تو تھی بتانے والی. صحابہ کرام نے جب سجدے کا سوال کیا تو بتانا ضروری تھا کہ سجدہ کرو یا نہ کرو. آپ نے اتنا بتایا کہ اب بھی نہ کرو، میری وفات کے بعد میری قبر کو بھی نہ کرنا. اللہ. تو مسئلہ تو ختم ہو جانا چاہیے تھا نا. مگر کمال کر دیا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. صحابہ نے سوال کیا، جواب آپ نے دے دیا، زندگی کا بھی جواب دے دیا، وفات کے بعد کا بھی جواب دے دیا. اس کے بعد اللہ کے پاک حضور میں جھولی پھیلا دی.
اللہ کے پاک پیغمبر نے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی, دعا بھی مانگ دی, اللہم لا تجعل قبری اصنام. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ نے یہ سوال تو نہیں کیا تھا, صحابہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تو نہیں پوچھا تھا, مگر اللہ کا نبی شرک سے اتنا بیزار ہے, اتنا بیزار ہے, اور زندگی کا مسئلہ بھی بتا دیا اپنے بارے میں اور سارے جہان کے بارے میں, اور قبر شریف کا مسئلہ بتا دیا. اس کے بعد دعا مانگی, اللہم لا تجعل قبری, میرے رب میری قبر کو میرے مزار کو پوجا پاٹ سے بچانا. اللہ سبحان اللہ. یہ جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کھڑے ہیں نا, اللہ سب کو نصیب فرمائے زیارت. وہ جو کھڑے ہیں نا وہاں کوڑا لیے, یہ خود نہیں کھڑے ہوئے, نبی نے دعا مانگی اللہ نے کھڑے کر دیے. یہ خود نہیں کھڑے ہوئے کوڑے لے کر کے وہاں, اللہ پاک نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو میرے دروازے کے سوا کہیں اور سجدہ کرے اس کو مارو کوڑا. اور ایک اور مسئلہ بتا دیا صحابہ کرام کے, اللہ اللہ ایک بات پوچھو اللہ کا نبی اس کے 1000 جواب ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرمایا صحابہ کرام سے کہ اگر اللہ کی ذات کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کیا کرے. اللہ اکبر. میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے. اب یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا کہ عورت تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرتی ہے, عورت کہتی ہے میں اس کے یہاں نہیں رہنا چاہتی. پچھلے دنوں وہاں لندن کی پارلیمنٹ میں بڑی بحث چلی اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. خیال کرنا ایسے ممبر یہاں نہ بنانا, اگر عورتوں کو طلاق دینے کا اختیار ہو گیا تو تمہیں روٹیاں خود پکانی پڑیں گی. اللہ اکبر. یہ تو سکینت میں بگڑ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سیدہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے اللہ پاک کی نظر مانی, اللہ پاک نے لڑکی عطا فرمائی. اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بے موسم پھل دیکھے, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے جھولی پھیلا دی. اللہ سچی بات ہے, 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مالک کی خالق کائنات سے مانگا, اس مالک کی کائنات سے مانگا, اس رب العالمین سے مانگا, خلیل اللہ نے اس سے مانگا, کلیم اللہ نے اس کے سامنے جھولی پھیلائی, عیسیٰ روح اللہ نے اس سے مانگا, یوسف علیہ السلام نے اس سے مانگا, جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ پاک سے مانگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. نفحۃ الیمن ایک عربی کی ادب کی کتاب ہے, ہمارے عربی مدارس میں وہ پڑھائی جاتی ہے عربی محاورہ کرانے کے لیے. اس میں ہم نے بچپن میں ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک عابد تھا اللہ اللہ کرنے والا, پہاڑ کی غار میں رہتا تھا. اللہ پاک اپنے فضل سے اس کو جنت سے یا اپنی رحمت سے کہاں سے اس کو کھانا پہنچاتا تھا, وہ وہیں بیٹھا بیٹھا کھاتا تھا, اللہ اللہ کرتا تھا. اب تم کہو گے جی کیسے آ سکتا ہے کھانا, بنی اسرائیل کے پاس بنا بنایا دیسی گھی کا حلوہ نہیں آتا تھا. اللہ اللہ سبحان اللہ. تم تو آج ڈالتے کہ حلوے میں ختم دلواتے ہو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو پکا پکایا دیسی گھی کا حلوہ آسمان سے آتا تھا, اور ہم تو کٹڑے کا گوشت کھا کھا کے مر گئے نا, ان کو پرندے بھولے بنائے ملتے تھے. تو جو خدا پوری قوم کو یوں دے سکتا ہے وہ ایک آدمی کو نہیں دے سکتا. اللہ اکبر. اب کئیوں کے دل میں سوال ہو رہا ہوگا کہ جی کوئی دعا مانگو, آج کل اگر ایسا سلسلہ شروع ہو جائے تو بڑی موج. پکا پکایا تھال بھرا ہوا حلوہ ہے, پرندوں کا بھنا بھلایا گوشت آئے, سبحان اللہ, کھاؤ ڈکار ماری ہو گئے. اللہ نے جن کو وہ کھلایا تھا پتا انہوں نے کتنی ناشکری کی. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں جا کے حاضر ہو گئی ساری قوم. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ. ساری قوم جا کے کہنے لگی او موسیٰ علیہ السلام بات سن,
ہم ہر روز حلوہ کھاتے کھاتے تھک گئے. ہم ہر روز منہ و سلوہ بھنے بھلائے پرندوں کا گوشت کھاتے کھاتے اک گئے. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربک. وہ ساری قوم آئی ہے, دعا مانگ اللہ سے. شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی پیر سے جا کے مانگو, ہم سے پھر بھی شانے تھے. کہتے ہیں فادع لنا ربک, ہمارے لیے دعا مانگ پروردگار سے. یخرج لنا مما تنبت الارض. کائے کی دعا مانگے بھائی, کیا چاہتے ہو؟ من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. دعا مانگ ہمارے لیے اللہ پاک ہمیں ککڑیاں پابیاں کھلائے, وصل کھلائے, تھوم کھلائے, موہری دی دال کھواوے. ترجمہ کر رہا ہوں, ترجمہ آیتوں کا یقین کرو, ایمانداری سے ترجمہ کر رہا ہوں. اب بتاؤ, جس قوم نے حلوے کے مقابلے میں گلڈھے منگے ہوئے, وصل تھوم منگا, مسور کی دال منگی. جب میں یاد کرتا ہوں اب میری سمجھ میں آیا کہ اسورے کے دن یہ پیو کی قبر سے موہری کی دال کیوں سٹ کے آن دے. موسیٰ علیہ السلام سے جا کے مطالبہ کیا اور یہ چیزیں مانگی. من بقلیہا وقصائہا وفومیہا ودسیہا وبصلیہا. ککڑی, پابیاں, خربوزے, پتی, وصل, گنڈھے, تھوم, دال بھی منگی تو مسریاں دی. اللہ کا نبی تو آگو بڑا سیانا ہی نا. آواز دی قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, او کمرو, او بے عقلو, کیا مانگ رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی تو ہمیشہ ہی واسطے بند کرا چھڑ. خیر مستی انہاں کی تھی, رگڑا ساں کو لگ گیا. میں تو آج موج نہ کروں گا. ہوں جیڑا حاجی, جیڑا شیخ, جیڑا چودھری ایک دن ختم دی روٹی ساں کو کھوا لے, وہ ساری عمرہ واسطے ساں کو اپنا غلام نہیں سمجھتا. اللہ پاک جل شانہ نے تبھی تو ارشاد فرما دیا, لوگوں اپنے آپ کو سنبھالو, بچاؤ. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سوال ایک کیا گیا, جواب کئی ارشاد فرما دیے بھلائی کے لیے. اپنی قبر کی حفاظت کے لیے دعا بھی مانگی. چنانچہ ارشاد گرامی ہے, دجال ساری دنیا میں پھرے گا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے مدینے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. طاعون کی بیماری میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکتی. ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ فرشتوں کی حفاظت ہوتی ہے مدینے پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی. مریم پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں چھوڑ دی. وہاں کھڑے کھڑے زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی. اللہ پاک نے اولاد دے دی. فرمایا میرے زکریا گھبرانا, یا خذ الکتاب بقوہ, میں نے تجھے بیٹا دیا جس کا نام بھی ہم رکھتے ہیں یحییٰ علیہ السلام. تو وہی مریم جب جوان ہوئی, شانی ہوئی, اللہ پاک جل شانہ نے اپنی قدرت کا نمونہ اسی کو بنا لیا. فرمایا آئندہ چل کر لوگ یہ کہیں گے, باپ کہے گا میرے بغیر ماں بیٹا بچہ نہیں بنا سکتی, ماں کہے گی باپ میرے بغیر نہیں بنا سکتا. آؤ میں خدا ہوں, میں بغیر ماں باپ کے بھی بنا سکتا ہوں اور بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں. خالق میں ہوں اور کوئی خالق ہو ہی نہیں سکتا, اور کوئی مالک ہو ہی نہیں سکتا, اور کسی کا پالن ہار کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. سیدہ مریم علیہ السلام پاکیزہ مائی, اتنی نیک مائی ہے, قرآن کریم میں اس کا 35 جگہ نام آتا ہے. 35 جگہ نام آتا ہے قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا. غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی,
پہاڑ میں رہتی تھی، غسل کرنے کے لیے بیٹھ گئی، کپڑے اتار لیے، دیکھتی کیا ہے، اپنی طرف آتا ہوا ایک نوجوان کو دیکھا، ایک آدمی آ رہا ہے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، چنانچہ انہوں نے فوراً کپڑے ڈالے، اور جب وہ قریب آیا، جب وہ مرد قریب آیا حضرت مریم علیہ السلام کے، ترجمہ کر رہا ہوں آیتوں کا، فرمایا او میری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زبان تیری ہو، کلام میرا ہو، قرآن کریم میں سیدہ مریم کے واقعے کا ذکر کرو، وَذْكُرْ ذکر کر فی الکتاب مریم، قرآن جیسی مقدس کتاب میں، کلام الہی میں ذکر کرو مریم علیہ السلام کا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ اپنے گھر والوں سے تمام سے الگ ہو کر پہاڑ میں رہتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی، عبادت کرتی تھی خدا کی، جب نہانے لگی تو ایک آدمی آیا، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، آدمی کی شکل میں آدمی آیا، سیدہ مریم علیہ السلام نے اسی وقت فرما دیا، قال انی اعوذ بالرحمن، او آنے والے، او انسان، او آدمی، او مرد، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، اللہ کی امان میں آتی ہوں، اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کی نگہبانی چاہتی ہوں، وہی میرا رکھا، وہی میرا رکھوالا، وہی میرا نگہبان، وہی میرا محافظ، پر ان کنت تقیا، تو بھی مجھے تو نیک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مریم علیہ السلام نے اللہ پاک کی پناہ چاہی، اللہ کی امان چاہی، اللہ کی حفاظت چاہی، اللہ کی پارت مانگی، اللہ کی نصرت مانگی، اللہ کی امداد مانگی۔ آگے سے وہ آنے والا کہتا، قال انما انا رسول ربک، مائی مریم میں آدمی نہیں، میں بندہ نہیں، میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں تو رسول ربک، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ نے مجھے بھیجا، میں تو فرشتہ ہوں، ملائکہ میں سے ہوں، اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، جبریل امین تھے، ملائکہ کا سردار ہوں، سارے آسمانوں کے عرش کے زمین